اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سبق نمبر 4، عنوان کہلی، مصنف سر سید احمد خان۔ سر سید احمد خان 1817 میں پیدا ہوئے اور 1898 میں وفات پائی۔ اس سبق میں پرانی اردو کا استعمال کیا گیا ہے۔ 1800 کی بات کر رہے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ اردو زبان میں ترقی ہوتی چلی گئی اور بہت سارے الفاظ اردو کے متروک ہوتے چلے گئے۔ چونکہ یہ سر سید احمد خان کا لکھا ہوا ایک مضمون ہے اور اردو میں مضمون کی بنیاد، صنف مضمون کی بنیاد سر سید احمد خان نے ڈالی۔ سب سے پہلے سر سید احمد خان نے مضمون لکھا جو کہ اردو ادب کا حصہ بن گیا۔ تو مضمون شروع کرتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنا اور چلنے پھرنے میں سستی کرنا کاہلی ہے، حالانکہ دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے۔ قوا قوت کی جمع ہے، قوت واحد اور قوا اس کی جمع ہے۔ کاہلی ایک ایسا لفظ ہے جس کا مطلب سمجھنے میں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں۔ محنت کرنے والے لوگ بہت کم کاہل ہوتے ہیں، محنت ان کی طبیعت ثانی ہو جاتی ہے، لیکن جو لوگ دلی قوا کو بیکار چھوڑ کر کاہل اور حیوان صفت ہو جاتے ہیں۔ روٹی کما کر کھانے کے لیے ہاتھ پاؤں کی محنت نہایت ضروری ہے۔ 1000 پڑھے لکھوں میں سے شاید ایک کو ایسا موقع ملتا ہوگا کہ وہ اپنی تعلیم اور عقل کو ضرورتاً کام میں لائے، لیکن انسان اگر عارضی ضرورتوں کا منتظر رہے تو عام شوق وحشیانہ شوق کی طرف مائل ہوتے جائیں گے۔ مزیدار کھانا اس کو پسند ہوگا، قمار بازی اور تماش بینی کا عادی ہوگا۔ یہی سب باتیں اس کے وحشی بھائیوں میں ہوتی ہیں، البتہ اتنا فرق ہوتا ہے کہ وہ پہواڑ بدسلیقہ وحشی ہوتا ہے، یہ ایک وزادار وحشی ہوتا ہے۔ ایک ایسے شخص کی حالت کو خیال کرو جس کی آمدنی اس کے اخراجات کو مناسب ہو اور اس کے حصول میں انہیں مشقت نہ کرنی پڑے۔ جیسا کہ ہندوستان میں لوگوں کو ایسے مواقع کم ملتے ہیں جن میں انہیں محنت اور کوشش کی ضرورت ہو اور وہ اپنے قوائے دلی اور قوت عقلی کو استعمال میں نہ لا سکیں۔ ہمیں اس کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں وہ موقع کیسے حاصل ہو۔ اگر اس کے حاصل کرنے میں ہمارا کچھ قصور ہو تو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ قصور کیوں کر رفع ہو۔ دیکھیں، اس میں بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو کہ عام طور پر آپ نے نہیں سنے یا نہیں پڑھے۔ پہلے جیسے کہ میں نے ذکر کیا، یہ 1800 میں کی بات کر رہے ہیں، جبکہ سر سید احمد خان زندہ تھے، اس دور کی بات ہے، سر سید کے دور کی بات ہو رہی ہے۔ آخری پیراگراف کی طرف چلتے ہیں۔ غرض کے کسی شخص کے دل کو بیکار پڑا رہنا نہ چاہیے تاکہ ہمیں اپنی تمام ضروریات کے انجام کرنے کی فکر اور مستعدی رہے۔ انجام کرنے کا مطلب یہاں سے پورا کرنا ہے، اور جب تک ہماری قوم سے کاہلی نہ چھوٹے گی اس وقت تک ہم کو اپنی قوم کی بہتری کی توقع نہیں ہے۔ یہ سبق لیا گیا ہے مقالات سر سید حصہ پنجم، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا خلاصہ مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔